بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سیلف ایڈوکیٹ میاں صدی عباس دیوکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ۔ جو گزشتہ دن سیالکوٹ میں ایک واقعہ رونما ہوا، وہ بحیثیت قوم ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ایک سری لنکن شہری پریانتھا کمار، جو وہاں پر ایک کمپنی کا مینیجر تھا، وہ سری لنکا سے ادھر جاب کے لیے آیا تھا اور تقریباً 2010 سے آنورڈ وہ وہاں پر جاب کر رہا تھا۔ جو بھی معاملات تھے، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہمیں خصوصاً پاکستانیوں کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے تو ہمیں قانون کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمارے پاس قانون موجود ہے پاکستان میں، جو منصبہ نبی فقت لہو کے گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا والا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل ہے، اور گستاخ نبی کے حوالے سے 295 سی ہے پاکستان پینل کوڈ 1860، اور اس کے علاوہ باقی 295 ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی 3-4 سیکشنز ہیں جو گستاخ نبی کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان جو ہے قوانین کا سہارا لینا چاہیے، اور ان قوانین کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ متعلقہ تھانے میں اس کے خلاف اپلیکیشن دیتے، وہاں پر اس کے خلاف کارروائی ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کے موقف کو سنا جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو ہم صرف محض ایک مفروضے پر یا محض صرف ایک انفارمیشن پر اس کو گلٹی ڈکلیئر کر کے اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ جو اکیوز ہے، جو ملزم ہے، اس کے موقف کو سنا جانا اس کا ایک مکمل حق ہے۔ اور جب بس ایک شخص نے کہہ دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے اور سارے لوگوں نے مشتعل ہو کر اس کو مار دیا، ٹھیک ہے، تشدد کر کے مار دیا، تشدد کرنے کے بعد وہ ایک لاش ہوتی ہے، اور جو ایک انسانی جسم ہوتا ہے، جو ایک انسانی مردہ ہوتا ہے، اس کا بھی تقدس ہوتا ہے، اس کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اس کو سزا تو دے دی، لیکن بعد میں اس کو جلایا گیا اور پتھراؤ کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں صرف اپنے قوانین کا سہارا لینا چاہیے۔ اسلام شدت پسندانہ دین نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی آسان دین ہے۔ اس میں شدت پسندی نہیں، آپ لوگوں کو نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم بحیثیت قوم، مجھے ڈر ہے کہ ہم پتہ نہیں کس جگہ پر جا کر کھڑے ہوں گے، اور بالکل ایسا سوچ کر بھی مجھے تو پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں بحیثیت مسلمان تمام انسانوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ہاں، جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا اس کو سزا دلوائیں، دینی سزا دلوائیں۔ پاکستان میں قانون موجود ہے۔ غازی علم الدین شہید نے اس وجہ سے وہ عمل کیا کیونکہ اس وقت بر صغیر میں گستاخ نبی کے حوالے سے قانون موجود نہیں تھا۔ بعد میں قانون آیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت بھی قانون موجود ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے لوگ جو ہیں وہ غازی علم الدین شہید کو سپورٹ کرتے۔ علامہ اقبال نے اس وجہ سے سپورٹ کیا ہوگا غازی علم الدین شہید کو، اور اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی صاحب کا کیس فائٹ کیا کہ اس وقت پاکستان میں گستاخ نبی کے حوالے سے قانون موجود نہیں تھا۔ بہرحال قوانین کے نفاذ کے لیے ہونے چاہیے، معاملات سارے کرنے چاہیے، اور جو ہماری اسٹیٹ مشینری ہے اس کو بھی ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، قوانین پر نفاذ کرنا چاہیے۔ جیسے انہوں نے ریمن ڈیوس کو ریلیز کیا، آسیہ ملونہ کو انہوں نے باہر جانے دیا، اس کو بری کر دیا۔ تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ اب گستاخ نبی والا جو سیکشن ہے 295 سی، اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرتا ہے، عام انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر یا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر نہیں کرتا۔ اب سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرتا ہے۔ آسیہ والا کیس دیکھیں، اس میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن میں آتا ہے کہ اس نے واقعی گستاخی کی ہے۔
ननकाना साहब में ट्रायल चलता है, ट्रायल में आसिया को सजाए मौत हो जाती है कि इसने वाकई कमिट ऐसी गलती की है, इसे गुस्ताख नबी की है, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला आ जाता है, हाई कोर्ट भी उस सज़ा को मेंटेन रखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो जो बंदी है वो बरी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस आसिया को बरी कर दिया तो फिर इसका मतलब है कि जो नीचे मशीनरी ने काम किया वो ठीक नहीं किया। अगर ठीक नहीं किया तो उनको आप सज़ा क्यों नहीं देते? इस वजह से इन सज़ाओं पर नफाज करवाएं, एग्जीक्यूशन करवाएं, ताकि लोगों में भी ये अवेयरनेस आ सके कि नहीं भाई, हमारे पाकिस्तान में कानून मौजूद है, हमने इसको खुद सज़ा नहीं देनी, हमने अपने कवानीन का सहारा लेना, अपनी कोर्ट्स का सहारा लेना। बहरहाल हमारे मुल्क का निज़ाम भी इस जो का वाक़या है सियालकोट वाला, इसमें हमारी स्टेट मशीनरी का भी बिल्कुल मैं उसका भी कसूर है, हमारी कोर्ट्स का भी कसूर है, ठीक है। कोर्ट्स प्रॉपर इंसाफ मुहैया नहीं कर रही, कोर्ट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, स्टेट मशीनें जो है वो बिल्कुल मम होकर बैठ गई है, ठीक है। उसको दूसरे मामला से इतनी फुर्सत ही नहीं है। जस्टिस फायजीसा और काजी साहब जैसे जो जस्टिस हैं, अब देख लें कि सागम निसार वाला मामला पुट हुआ है, तो ये पता नहीं मामला कहाँ तक जाकर ख़त्म होंगे। बहरहाल जो सियालकोट वाला सान है उसमें जो पुलिस जो है वो मसरूफ़ अमल है, वो IG साहब ने इसका खुद नोटिस लिया है और उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया है। अब जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनके ख़िलाफ़ एक दहशतगर्दी की FIR भी होगी, ठीक है, वो जुर्म होगा, 302 भी होगी, और वैसे भी और भी कवानीन की जो सेक्शंस हैं वो उसमें ऐड होंगे, और अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो उनको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। और लेकिन हमें बहसीयत कौम ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें अपनी स्टेट मशीनरी का सहारा लेना चाहिए था, कवानीन का सहारा लेना चाहिए था, ताकि हम जो है वो श्रीलंका को और दूसरी दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।